بجے اٹھتے 7 8 8:30 9 9:30 یہ حال ہے ہمارا. استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد دوڑے دوڑے جائیں گے نائے کی دکان پر. اب نائے کی دکان پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ ہے جو نائے کو بلوا لیتے ہیں اپنے پاس. اب اس سے تھوڑا مساج کروا لیں, داڑھی منڈوا لیں. یہ ہلکے ہلکے جو بال آ رہے ہیں نا, ہلکے ہلکے, ابھی ایک دن پہلے منڈوائی ہے لیکن پھر بھی ایک بار اور منڈوا لیں تاکہ اور چکنا لگنا لگے. جو بھی مجھے دیکھیے کرے ماشاءاللہ. دیکھو تو صحیح دلہے صاحب کتنے خوبصورت ہیں. داڑیاں منڈوانے سے کوئی خوبصورت نہیں بنتا. کسی کا چہرہ چکنا ہو جائے تو وہ خوبصورت نہیں بنتا. یاد رکھیے گا, خوبصورت وہ رہتا ہے جس کا چہرہ نہیں, جس کا دل چمکتا ہے. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا امام کا کلام ہے نا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی سمکا دے. میرا میرا میرا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چہرہ چمکا دے, یا ہاتھ چمکا دے, یا پاؤں چمکا دے. امام کہتے ہیں میرا بھی دل بھی چمکا دے. چمکانے والے اس لیے کہ احمد رضا کو پتا ہے جس کا دل چمک جاتا ہے اس کا چہرہ چمک جاتا ہے, جس کا دل چمک جاتا ہے اس کا ہاتھ چمک جاتا ہے, جس کا دل چمک جاتا ہے اس کا پاؤں چمک جاتا ہے. ارے ہاں ہاں, جس کا دل چمک جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا لاشا بھی چمک جاتا ہے اور اس کا کفن بھی چمک جاتا ہے. اس کا دل چمک جاتا ہے, اس کی قبر بھی چمک جاتی ہے. احمد رضا بھی دعا کرتے میرا دل بھی چمکا دے. تو جاتے ہیں دوڑے دوڑے. خیر مساج بنوا کر کے آ گئے, تیار ہو گئے, دوست تیار کرتے ہیں. کوئی پینٹ پہناتا ہے, کوئی بنیان پہناتا ہے, کوئی کوٹ پہناتا ہے, کوئی ٹائی گلے میں ڈالتا ہے. خیر ادھر کے حالات ہمیں پتہ نہیں, ایسی بری بری رسمیں معاشرے کے اندر. اللہ کی پناہ. ایک پارٹیاں لگا رہتا ہے جس پر وہ دلہا بنتا ہے نا بھائی, جس پر پیٹی ہوتی ہے, اس پر کھڑا رہتا ہے دلہا جس دن شادی ہونے والی ہے. تو ماموں آتا ہے اور گود میں لے کر کے اسے اتارتا ہے. میں نے کہا یا اللہ, وہ پاٹیے کے نیچے ایک سکورا رکھا رہتا ہے اور اس کے نیچے میں 15-20 روپے رہتے ہوں گے. تو ماموں اٹھا کر کے پٹکتا ہے اسے سکورے کے اوپر, تو اپنے پاؤں سے پھوڑتا ہے اسے. پھر جو رہتا ہے مانگنے والا اس پیسے کو لے کر کے چلا جاتا ہے. ہم نے کہا یا اللہ, جس وقت گود میں لے کر کے کھلانا چاہیے تب تو اپنی بہن کو کہتا تھا رکھ لے اپنے بیٹے کو, مجھ سے تو نہیں رکھا جاتا. تو چھوٹا تھا, بہن کہتی تھی رکھ لینا, رو رہا ہے. میں تو نہیں رکھوں گا, میری کرکٹ کھیلنے کا ٹائم ہو گیا, جاؤں گا. ہاں جب 25 سال کا ہو گیا تو گود میں اٹھا رہا ہوں. اور اسی وقت ہوتا کیا ہے, ایمانداری سے بتائیے, اگر غلط کہوں تو کہیے گا غلط کہیں. بوا جو ہوتی ہے تھالی لے کے آتی ہے, اس تھالی میں ایک پانی کا گلاس, چند پتاسے, 1-2 برفی کا ٹکڑا, اور پھر وہ آرتیاں کرنا شروع کرتی ہے. خیر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ادھر نہیں ہوتا, خیر کئی جگہوں پر ہوتا ہے. اس لیے گفتگویں جہاں جہاں جانا ہوتا ہے سب کو سامنے رکھ کر کے تو دعائیں آرتیاں کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, یہ بھی طریقہ بنانے غیروں کا طریقہ. اور ہوتا کیا ہے, یہ سارا سسٹم آ کر کے پیسے پر اٹکتا ہے. اگر کسی کے 2 بھوائیں ہیں تو جھگڑتی ہیں, میں آرتیاں کروں گی, موڑی میں لے کر کے آؤں گی, کاکل ڈورا میں لے کر کے آؤں گی تاکہ پیسے مجھے دیں. اور اگر گیس اور اس پہ ڈال دیے گئے تب اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. میں تو بھاری والا کاکل ڈورا لے کر کے آئی تھی, میرے پیسہ زیادہ آنا چاہیے, تو ہلکا والا لے کر کے آئی تھی, تیرے پیسہ کم آنا چاہیے. اللہ کی پناہ یہ سارے معاملات رہتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو, ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اگر ہمیں اپنی بھوا کو کچھ دینا ہے خوشی سے جیب سے نکال کر کے ایسے ہی دے دیوے نا. اگر بہن کو کچھ دینا ہے نکال کر کے ایسے ہی دے دیوے نا. بھائی کو کچھ دینا ہے نکال کر کے ایسے ہی کچھ دے دیوے نا. اللہ کی پناہ ان رسم و رواج کے چکر میں ایسے ایسے
झगड़े कौम के दरमियान पनपते हुए नजर आते हैं कि शादी के बाद फिर उन्हें संभालना भारी पड़ जाता है। अल्लाह की पनाह, लुगड़ी पागड़ी के चक्कर में इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि फिर ताल्लुकात टूटते हुए नजर आते हैं। मामला क्या रहता है, 21 रुपए लुगड़ी पागड़ी, 21 रुपए साफा दिया जाता है, 21 रुपए जोड़े दिए जाते हैं। और फिर बहनों का जो हाल रहता है, आकर के कहती है भाइयों से कि ऐसा तूने जोड़ा दिया है, इतना हल्का जोड़ा है, कम से कम 1000 रुपए का तो जोड़ा दिया होता। यार तेरे भाई की जो हैसियत थी, हैसियत के मुताबिक उसने दे दिया। अब कौन सी दिक्कत वाली बात है, तुझे अपने जोड़े से प्यार है या भाई से प्यार है? अगर भाई सलामत रहेगा तो कई जोड़े आ जाएंगे। आज एक लुगड़ी के चक्कर में तू भाई से ताल्लुकात तोड़ करके बैठ रही है। अल्लाह की पनाह, अगर यही चला गया तो सब कुछ धरा जाएगा। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में इतने लंबे कपड़े की कोई हकीकत है? इसी कपड़े को लेकर के सास बहू में झगड़े होते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरे आया, ये मेरे आया। यार नबी के घर वालों से प्यार करने वाले हैं, सिर्फ जबानी प्यार है क्या हमारा? उनके किरदार को जिंदगियों में नाफिज करने की कोशिश करो ना। क्या नहीं सुना तुमने, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे बोलते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हम नहीं कहते, तारीख बताती है हमें, मिट गए आले नबी को मिटाने वाले। उनकी शान तो ये है, खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। उनका हाल तो ये है, खुद 17 पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते हैं, लेकिन घर में नया लिबास आता है तो आने वालों को दे दिया जाता है। ये उनकी शान। और आज हमारा हाल ये है, एक जोड़े के चक्कर में सगी बहन से झगड़ा कर लिया जाए, एक जोड़े के चक्कर में एक ननद अपनी जिठानी से झगड़ती हुई नजर आए, एक जोड़े के चक्कर में सास बहू से लड़ती हुई नजर आए। क्या हकीकत है इस जोड़े की? सारे जोड़े यही रह जाएंगे। अल्लाह की पनाह, कब्र में न तेरा 1000 वाला जोड़ा साथ जाएगा, न 5000 वाला जाएगा, न तेरी चुनरी साथ जाएगी और न तेरी पागड़ी साथ जाएगी। कब्र में जो कपड़ा जाएगा उसे कफन कहते हैं। कफन, इन कपड़ों की फिक्र करने वाले, उस कब्र के उस कपड़े की फिक्र करना जिस कपड़े को तेरे जिस्म पर 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि क़यामत तक रहना है। उस कपड़े की फिक्र कर, इस कपड़े के चक्कर में क्यों लड़ता है? खैर सास ने मांगा है, क्या दिक्कत वाली बात है? बहू की जिम्मेदारी बनती है सास माँ समान। सास को बहू मांगे, सास की जिम्मेदारी बनती है। यार क्या दिक्कत वाली बात? मेरी बहू मेरी बेटी समान, बहू को दे दिया। ननद जिठानी का मामला, कपड़े की तो बात है, खैर मेरी बहन है, इसको दे दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम पहन लो मेरे पास कपड़े, क्या दिक्कत वाली? छोटी छोटी बातों में यार इतने बड़े बड़े झगड़े, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां। याद रखो दोस्तों, दुनिया भी तबाह होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। काम करे कोई भी हो, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक करे। खैर जनाब ने दाढ़ी मुंडवा ली, दूल्हे भी बन गए और फिर उसके बाद निकाह पढ़ने के लिए जाते हैं। स्टेज के ऊपर दोस्त अहबाब भी पड़ोस में बैठे रहते हैं। चढ़ गए सारे के सारे, कोई जूते लेकर, कोई चप्पल लेकर। है याद रखिएगा, ये हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी वाला स्टेज नहीं, तो तू बूट लेकर के चढ़ता है और चप्पलें लेकर के चढ़ता है। ये वो स्टेज है जिस पर सुन्नत रसूल को अदा किया जा रहा है। इसका एहतराम करना, इसका अदब करना तेरी जिम्मेदारी बनती है। कितने कीमती तेरे बूट हो, चाहे चप्पल हो, नीचे खोल दिए जाए, नीचे उतार दिए जाए। और उसके बाद अदब के दायरे में इस स्टेज पर तू बैठ जा। काजी साहब आएंगे, आकर के निकाह पढ़ाएंगे, इत्मीनान और सुकून के साथ निकाह पढ़ा जाए। लेकिन एक गुजारिश ये करना चाहूँगा दोस्तों, हम 8-9 बजे उठते हैं उस दिन जिस दिन शादी होने वाली हो, और तैयार होकर के 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। क्या तेरा दिल नहीं कहता यार जिस दिन शादी हो उस दिन 8 बजे नहीं बल्कि फजर से पहले उठूँ, अच्छी तरीके से गुस्ल करूँ, गुस्ल करने के बाद नमाज फजर अदा
کیا کروں. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینے والے کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کروں. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کروں اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف آؤں اور پھر آنے کے بعد پھر شادی کی تیاری کروں. ایمانداری سے کہنا چاہوں گا جو بندہ اس طریقے سے اپنے دن کو گزارے گا پھر جب وہ دلہا بن کر کے شادی کرنے کے لیے اپنے سسرال کی طرف بڑھے گا ہر قدم پر میرا مولا رحمتوں کا نزول فرمائے گا. یہی وہ مقدس ہستیاں رہتی ہے جن کی نسلوں سے نکلنے والے شہزادے آگے جا کر کے غلام غوث بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, غلام غریب نواز بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, غلام صابر کلیری بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ والوں کے وفادار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیے گا انسان کے لیے اس دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بہتر دولت اگر کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے. رشتہ تلاش کیا جائے تو نیک بیوی کا تلاش کیا جائے, اور کفر کے بعد سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ بد زبان اور میرے دوستوں کہنا نہ ماننے والی بیوی ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. ایمان کے بعد سب سے اچھی دولت کا نام نیک بیوی ہے, اور کفر کے بعد سب سے بری چیز کا نام ایک بد زبان اور بات نہ ماننے والی نافرمان بیوی ہے. رشتہ تلاش کیا جائے, دیندار عورت کا تلاش کیا جائے, اچھی عورت کا تلاش کیا جائے, اس عورت کا رشتہ تلاش کیا جائے جو شوہر کی بھی بات ماننے والی ہو, اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین پر بھی عمل کرنے والی ہو. چند باتیں ماں بہنوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا, شوہروں کی عزت کرے, ان کے مقام کو جانے, ان کے مرتبے کو جانے. کبھی اونچی آواز میں شوہر کے سامنے گفتگو نہ کرے, کسی رات ناراض ہو کر کے شوہر سے دور نہ جائے, اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت اگر رات بھر اپنے شوہر سے ناراض رہتی ہے تو اس عورت کے اوپر پوری رات اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہے, فرشتوں کی لعنتیں برستی رہتی ہے. شوہروں سے نہ ناراض ہوا کرو بلکہ شوہروں سے راضی رہا کرو. میرے آقا دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہے اس سے نبی بھی راضی ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہے. اس لیے شوہروں کو ناراض نہ کیا کرو, اللہ کی پناہ. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور یہ کہنا چاہوں گا, اور اپنے شوہروں کو ان کی ماؤں سے جدا نہ کیا کرو, ان کی ماؤں سے الگ نہ کیا کرو. ہوتا کیا ہے شادی کو 1 مہینہ نہیں گزرتا بیوی کہتی ہے میرا تو اس گھر میں دل نہیں لگتا. آپ کی بال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ جھگڑے کہیں بڑے نہ ہو جائے, ہم یہاں سے دور چلے, اب مجھے یہاں نہیں رہنا. تمہارے والد پورے دن چلاتے رہتے ہیں, تمہاری ماں مجھے برا بھلا کہتی رہتی ہے, اب مجھے اس گھر میں نہیں رہنا, ہم کرائے سے دوسرے مکان پر رہ جائیں گے. یہ نادان بھی ابھی جمعہ 7 دن جس عورت کو آئے ہوئے نہیں ہوئے اس کے چکر میں ماں سے دور ہو جاتا ہے, باپ سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھنا پیارو, آج تو بیوی کے چکر میں ماں سے دور ہو رہا ہے لیکن بھول گیا وہ ساری باتیں. پیارو ماں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن اپنے بیٹے کو نہ چھوڑا. رات کی تنہائی ہو, دن کا اجالا ہو, صبح کا سویرا ہو, شام کی تاریکی ہو, ہر حال میں ماں نے اگر رکھا ہے, لال کو اپنے ساتھ رکھا ہے. سفر میں گئی تو لال کو ساتھ لے کر کے گئی, گھر میں رہی تو لال کو ساتھ لے کر کے رہی, بستر پر سوئی تو بیٹے کو ساتھ لے کر کے سوئی. آج جب بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کو بچوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کر کے دور چلا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 70 سال کی مائیں بڑھاپے کے عالم میں. کیا اسی لیے انہوں نے تمہیں جنم دیا؟ کیا اسی لیے انہوں نے پالا پوسا کہ بڑھاپے کے عالم میں جب ہماری عمر 70 سال کی ہو جائے تو بیٹا ہم سے دور ہو جائے, ہمیں چھوڑ کر کے چلا جائے؟ تو جا کر کے آرام سے اپنی زندگی گزار لے گا. یہ کھانا بنا کر کے کون دے گا, ان کی خدمت کون کرے گا, ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری ماں بہنوں کبھی کسی بیٹے کو ماں سے جدا نہ کرنا, ورنہ یاد رکھنا جیسے کرنے جیسے. آج تو اپنے شوہر کو لے کر کے آ گئی تو تیرا بھی بیٹا تیری نگاہوں کے سامنے ہے. تو جب بوڑھی ہو جائے گی تیرا بیٹا بھی اپنی بیوی کو لے کر کے چلا جائے. اس لیے خدا کی قسم کبھی کسی بیٹے کو ماں سے جدا نہ کرنا. چھوٹی موٹی باتیں یار کہاں نہیں ہیں. جب گھر میں چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوگی تو پھر کیا بازار میں ہوگی؟ یار گھر ہے وہاں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہے, تو انہیں سلجھایا جائے.
معاملات اتنے بڑھا دیے جائیں، ساس اپنے کپڑے خود دھو رہی ہے اور بہو اپنے کپڑے الگ دھو رہی ہے، ساس اپنا چولہا الگ جلا رہی ہے، بہو اپنا چولہا خود جلا رہی ہے۔ یہ ہمارا ایسا نہ کرو، محبتوں کے ساتھ الفتوں کے ساتھ رہو۔ جو پیغام سیدہ فاطمہ زہرا نے ہمیں دیا ہے اس پیغام کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، شوہر بھی خوش رہے گا، بیٹے بھی خوش رہیں گے اور بابا بھی خوش رہیں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، دوست ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقت اجازت نہیں دیتا، آگے گفتگو کی جائے۔ نعمت کریم نے بڑی بڑی دی ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شادیوں میں جائے نا تو ادھر ادھر نہ تھکے، حال اللہ کے اتنا پورا ہو گیا، مردوں میں پرسگاری کرنے میں موت آتی ہے لوگوں کو، اور کہے تو عورتوں میں پرسگاری کرتے سب دامے لے کر کے بھاگے، تو ادھر کھلانے میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ مرد چلا رہا ہے پوری لاؤ پوری لاؤ پوری لاؤ، اور یہ ادھر بغیر مانگے ڈالوں کیا؟ ہنسنے کی نہیں کرنے کی۔ شادیوں میں یہ کرنے گیا تھا، زبردستی کے بڑے بڑے چشمے لگا کر اور شرٹیں آدھی اندر آدھی باہر، پھٹی ہوئی پینٹیں، بال پتہ نہیں کیسے بنوا رکھے ہیں۔ غیروں کی اوروں کی شادیوں میں، دوستوں کی شادیوں میں، بھائیوں کی شادیوں میں، رشتہ داروں کی شادیوں میں عورتوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اگر آج بندے نے ان نظروں سے غیر عورتوں کو دیکھا ہے، کل قیامت کے دن ان نظروں کے اندر شیشہ کی حال کر کے ڈالا جائے۔ اللہ، تیری آنکھ میں بال چلا جائے نا، اگر یہ ٹوٹ کر کے ماما ماما جلدی ادھر جلدی ادھر جلدی ادھر، میری آنکھ میں کچھ چلا گیا، مجھ سے رہا نہیں جاتا، بیٹے کچھ کرے تو صحیح سے دیکھ تو صحیح، کچھ نہ کچھ چلا گیا ہے، دیکھ تو صحیح۔ ماں کہتی ہاں ہاں بال نظر آتا ہے، ماں سے کہہ کر کے کسی طریقے سے ایک بال باہر نکلواتا ہے۔ ایک بال آنکھ میں چلا جائے تجھ سے رہا نہیں جاتا، شیشہ پگھال کر کے ڈالا جائے گا، لوہے کے سریے ڈالے جائیں گے، کیا تو برداشت کر سکے گا؟ اے میری ماں بہنوں میں تم سے بھی گزارش کروں گا، شادیوں میں جاؤ نا اس نیت کے ساتھ بن سور کر کے نہ جایا کرو تاکہ آنے والے مرد ہمیں دیکھے، ہماری طرف متوجہ ہو، ہمیں ہماری طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو ہماری طرف آکرشت کرنے کی کوشش کریں۔ اس نیت کے ساتھ نہ جایا کرو، ورنہ یاد رکھنا آج اگر عورت اپنی چمڑی کو اس نیت کے ساتھ سنوارے گی تو کل قیامت کے دن جہنم میں عورتوں کی چمڑیوں کو آگ کی کیچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اگر آج عورت نے اپنے بال سنوارے ہیں تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر عورت کو انہی بالوں کے ذریعے گھوٹیوں پر لٹکایا جائے گا۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں یاد رکھنا، اگر عورت سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے، تیار ہو سکتی ہے تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ معاملہ الٹا ہے، اپنوں سے شرم، غیروں پر کرم۔ اپنوں سے شرم اور غیروں پر کرم۔ رستے میں جاتی ہے نا، ارے دیکھ لیجیے تیرا جیٹ آ رہا، دو عورتیں رستے میں چلے، تیرا جیٹ آ رہا ہے، سسر آ رہا ہے، سسر لوگڑا نیچے، سسر چلا گیا، لوگڑا اور لوگڑا اوپر ہی رہتا ہے، دکان والے سے جا کر کے بات کرتی ہے۔ سسر گیا تو لوگڑا نیچے، اور دکان والے سے بات کر رہی ہے تو کپڑا اوپر، شوہر سامنے آئے تو کپڑا نیچے، اور غیروں سے بات کرے تو کپڑا اوپر۔ حالانکہ شوہر سے پردہ نہیں، غیروں سے پردہ، تو جس سے پردہ نہیں ہے اس سے تو پردہ کیا جا رہا ہے، اور جن سے پردہ ہے ان کے سامنے بے پردہ اپنے آپ کو کیا جا رہا ہے۔ اور کیسے لوگڑے، اتنا باریک کپڑا ہے اللہ کی بنا جسے اوڑھنا نہ اوڑھنا سب برابر، اتنے باریک باریک دوپٹے چل گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ کپڑا کس کام کا؟ اگر جسے تو کپڑے کو اپنے جسم پر لپیٹ کر کے نماز پڑھے تو تیری نماز ہی نہ ہو۔ موٹے دوپٹے لیے جائیں، موٹی چادریں اوڑھی جائیں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ پردے میں رہو میری ماں بہنوں، شادیوں میں جائیں، پردے کے دائرے میں جائیں، بے پردگی کا اظہار نہ کریں۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی۔
خیر شادی کا عنوان بڑا طویل ہے. شادی کے بعد مرد کے عورت پر حقوق عائد ہوتے ہیں, عورت کے مردوں پر حقوق عائد ہوتے ہیں, اس کی بھی ایک تفصیل ہے. پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں گلی کے اندر جانوروں کی طرح چھوڑ نہ دیا جائے, کبھی اس نالی میں ہاتھ ڈالے کبھی اس میں ڈال لگے, کوئی پتے کھیلے کوئی تاش کھیلے کوئی کتے مارے کوئی کس کو مارے, اس طرح چھوڑ نہ دیا جائے. ایک تفصیلی عنوان ہے. شادی کے بعد اگر رب نے بچے دیے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت, اسلام کے دائرے میں بچوں کی پرورش کی جائے. یہ سارے معاملات ہیں. سسر کے بھی حقوق ہیں, ساس کے بھی حقوق ہیں, دیور کے بھی حقوق ہیں, جیٹ کے بھی حقوق ہیں, بیٹوں کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. شوہر غریب ہونا, زیادہ فرمائشیں نہ کی جائے, فیرو لبلی چاہیے, لالی چاہیے, پاؤڈر چاہیے, کریم چاہیے. 4000 اس کی تنخواہ, 3000 کے پاؤڈر لالی لا کے دیکھے گا تو گھر کا معاملہ کس طرح. خوبصورتیاں لالی پاؤڈر سے نہیں آتی, خوبصورتی تو نماز پڑھنے سے آتی. ماں بہنیں نماز کی پابندی کرے, گھر میں خود نماز پڑھے گی, بیٹا دیکھے گا ماں نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی نماز پڑھے, بیٹی دیکھے گی میری ماں نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی نماز پڑھے. آخری بات ختم. سیدہ فاطمہ زہرا, محرم الحرام کا مہینہ ہے, پہلے بیت کے حوالے سے ایک بات سن لیجیے. دوپہر کا وقت میرے آقا اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کہ آقا جب کہیں جاتے ہیں نا پہلے سب سے ملتے ہیں, سب کے آخر میں فاطمہ سے ملتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے ہیں. ہر نماز کے بعد میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس اور جا کر کے ملاقات کر کے. اتنی محبت فاطمہ سے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دیوار ایک, لیکن اس کے باوجود بھی کھڑکی بنا رکھی ہے تاکہ اس کھڑکی کے ذریعے فاطمہ کا دیدار کیا جائے. اتنی محبت. ایک بار دوپہر کا وقت ہے, نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا اپنے گھر میں چولہے کے قریب بیٹھ کر کے روٹیاں بنا رہی ہیں. اس کے قریب, زور سے بولیے یار, اس کے قریب, گیس نہیں, چولہے کے قریب. اس کے قریب, چولہے کے قریب. آج ماں بہنوں سے کہا جائے جب تک گیس کی ٹنکی نہیں آئے گی روٹیاں نہیں پکے گی, انتظام کر لینا اپنا, ہوٹل پر کھا لینا باہر. گیس کی ٹنکی آئے گی تو ہی روٹیاں پکے گی. ہماری تو آنکھوں میں دھوریاں گھستی, لکڑی چلا رہے دھوری ہوتی ہے نا, ہماری تو آنکھوں میں دھوری آتی ہے, ہم تو نہیں پکائیں گے. نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا اگر چاہتی نا گھر کا کام کرنے کے لیے جنت سے حوریں آ جائیں, لیکن قسم خدا کی دنیا والوں کو پیغام دینا, روٹیاں پکا رہی. محبت کے انداز میں یہ بات کر رہا ہوں. میرے آقا تشریف لائے, بیٹی فاطمہ تو کہے تو کچھ پیڑے ہم بھی بنا دیں, تو کہے تو کچھ روٹی کے پیڑے ہم بھی بنا دیں. میرے آقا نے کچھ پیڑے بنا کر کے سیدہ فاطمہ کو دیے. سیدہ فاطمہ زہرا روٹیاں پکانے کے بعد میرے آقا تو چل کر کے آ گئے, نبی کے پیچھے سیدہ فاطمہ بھی آ گئی. میرے آقا نے سینے سے لگایا, بیٹی کیا ہوا, ابھی تو تیرے گھر پر تھی. بابا جان بات سمجھ میں نہیں آتی, روٹیاں ساری پکا لی لیکن جس روٹی پر آپ کا ہاتھ لگا وہ روٹی کچی. ساری پک گئی لیکن جس پر آپ کا ہاتھ لگا وہ کچی ہے. آقا ارشاد فرماتے, فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی. یار مجھے کہنے کی اجازت دو نا, جس روٹی پر مدینے والے کا ہاتھ لگ جائے اس روٹی کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, تو جس سینے میں مدینے والے کا پیار ہوگا کیا اس بندے کو جہنم کی آگ جلا سکتی؟ نہیں. سینے میں عشق رسول پیدا کرو, زندگی گزارو سنت رسول کے مطابق گزارو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت کے دن میرا کریم ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. طریق مصطفیٰ کو جوڑنا ہے, وجہ
ہے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ دعا کرتے ہیں مولا کریم اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور اس مقدس جوڑے کے صدقے میں جو جوڑا سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کا ہے، مولا کریم اس جوڑے کو سلامت رکھے، میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔